اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو جنہوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے، اور ایک نظر خود پر ڈالو، تم سے تو اپنے کام ڈھنگ سے نہیں ہوتے، اپنے شوہر کو کیا سنبھالو گی؟ عروہ کی امی صبح سویرے اپنی بیٹی کے کمرے کی حالت دیکھ کر نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ عروہ جو کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی، اسے ان کی آواز اپنے دماغ پر ہتھوڑے بچاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امی پلیز ابھی سونے دیں، اٹھ کر سب صاف کر دوں گی۔ اس نے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن امی اس سے پہلے ہی اس کا کمبل کھینچ کر اتار چکی تھی۔ فی الحال سونے کا نہیں، جاگنے کا وقت ہے، جلدی سے اٹھو، ساویار نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب کی بار عروہ کی دونوں آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ میرا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنا کوئی کانڈ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پھر اسے اپنے آفس کے لیے نکلنا ہے، چلو اٹھو، جلدی سے بھاگ کر اس کی بات سن لو۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر نیچے اتارا۔ وہ خالی خالی نظروں سے امی کے چہرے کو گھورنے لگی۔ امی آپ ہی میرے ساتھ چلے نا، اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی اسے گھور کر رہ گئی۔ تم تو اس طرح ڈر رہی ہو جیسے وہ تمہیں کھا جائے گا۔ اس سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ امی جتنی بڑی ان کی جسامت ہے اور جس قدر خطرناک ان کے ارادے ہیں، تو ان سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ امی نے اب کی بار زوردار تھپڑ اس کی کمر پر جڑا۔ شرم کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، 1000 بار سمجھایا ہے میں نے اس بیوقوف لڑکی کو کہ اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ایسی عورتوں پر۔ امی کا بی پی ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اپنے جوتے تک پہنچتا، وہ فوری طور پر باہر کی طرف بھاگی، لیکن سامنے کھڑے زاویار سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اسے اپنے سر کے گرد تارے گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سہارا لینے کے لیے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران وہ اس کی کافی قریب ہو گئی۔ جب اسے احساس ہوا تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ زاویار اپنے سینے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے ایک پل کے لیے منجمد ہو گیا۔ عروہ کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے پوری قوت سے زاویار کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ زاویار کا پارا گھوم گیا۔ عروہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، ابھی ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی جو آپ اس طرح مجھ سے چپکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عروہ کا اونچا اسپیکر موقع محل دیکھے بغیر ہی آن ہو جاتا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اس کے کانوں میں جھک کر قراتے ہوئے بولا، فی الحال تم اپنی فضول باتوں کو بند کرو، اور جہاں تک تمہارے چپکنے کا سوال ہے، تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق رکھتا ہوں میں، اور اگر تم سے یہ حق سود سمیت وصول بھی کر لوں تب بھی تم مجھ سے شکایت نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ ایک دم پراسرار ہو گیا۔ عروہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ زاویار اس سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم پرسوں کہاں پر گئی تھی؟ زاویار کے پوچھنے کی دیر تھی، عروہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے رخ بدلا۔ مجھے دادی جان سے ایک ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے، میں جا کر۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسکتی، زاویار نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا، میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو، یہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ عروہ کا چہرہ شرم اور بے بسی کے مارے سرخ ہو گیا۔ میں اپنے کالج گئی تھی، اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ کے اندر اندر بیسمنٹ میں آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاویار اسے وہیں پر چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا بیسمنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عروہ چلے پاؤں کی بلی بنی وہیں پر چکر کاٹنے لگی، کیونکہ وہ پرسوں اپنی سہیلی کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ اس بارے میں اس نے کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے کزن پلس بیسٹ فرینڈ احمد کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر اس کے جلا شوہر کو اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ یہ سوچ کر اس کی حالت ٹائٹ ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ بیسمنٹ میں گئی تو وہ انسان مجھے کچا چبا جائے گا، یہ بیوقوفی تو میں نہیں کر سکتی۔
وہ فوری طور پر بھاگتی ہوئی دادی کے کمرے میں پہنچ گئی، لیکن سامنے ہی زاویہ کو صوفے پر ٹیک لگائے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں پر؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بیسمنٹ میں۔ دیکھا دادی جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ زاویہ نے اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے دادی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دادی جان نے بے ساختہ اپنا اثاثہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عروہ بیٹا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ عروہ مکمل طور پر انجان بن گئی۔ مجھے کیا پتا دادی جان، میں تو ابھی ابھی یہاں آ رہی ہوں۔ اس کی معصومیت عروج پر تھی۔ زاویہ نے اس کے سامنے کچھ تصویریں پھینکی جن میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پرتگیاپا چیئر لفٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے گاؤں کی عورتوں کی طرح باقاعدہ طور پر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دیکھا دادی جان، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یہ بندہ مجھ پر شک کرتا ہے، 24 گھنٹے مجھ پر نظر رکھتا ہے، اس کا بس چلے تو مجھے اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لینے دے۔ مجھے بتائیں کہ میں اس بندے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں؟ ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کے بجائے سے سارا ملبہ زاویہ پر ڈال دیا۔ دوسری طرف زاویہ کا غصہ بھی بے قابو ہو گیا۔ ابھی اور اسی وقت اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اور مجھے صاف صاف دو ٹوک انداز میں بتاؤ کہ کس کی اجازت سے تم حویلی سے باہر نکلی تھی؟ جب میں نے تمہیں سمجھایا ہوا ہے کہ کالج سے نکلنے کے فوری بعد تم نے گھر واپس آنا ہے، تو پھر یہ لوفریاں کس کی اجازت سے کر رہی ہو تم؟ اس کا لہجہ اس وقت بہت اونچا ہو گیا تھا۔ دادی جان نے بھی نوٹ کیا تو اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن زاویہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ عروہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، وہ اب دیوار کے ساتھ بھیگی بلی بنی کھڑی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ زاویہ کا یہ روپ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ زاویہ شاہ کی نصیحتوں اور باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی، اور زاویہ شاہ بھی ہر بار اسے وارننگ دیتا، لیکن آج وہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ عروہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے دادی۔ تو زاویہ شاہ نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تم سے جیسا چاہوں ویسا سلوک کر سکتا ہوں۔ اس حویلی میں کوئی بھی شخص مجھے میری مرضی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ بات تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور دادی جان، آج میں آپ کے سامنے اسے وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر اس نے میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم نکالنے کی بھی کوشش کی تو میں رخصتی میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ میں مزید تمہیں آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے پہلے ہی ہم لوگ بہت ذلیل ہو چکے ہیں، لیکن اب مزید نہیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈیگ پڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عروہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر کو چومتے ہوئے بولی، میری بچی کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہے جن سے تیرے شوہر کو غصہ آتا ہے؟ تو جانتی بھی ہے کہ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ عروہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے دادی جان کے چہرے کو دیکھا اور انتہائی بدتمیز انداز میں بولی، انہیں تو میرا سانس لینا بھی پسند نہیں، اب ان کی وجہ سے میں اپنی جان تو نہیں لے سکتی نا۔ دادی جان، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی میں کسی کی بھی روک ٹوک نہیں چاہیے، اور اس شخص کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر دبئی گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی نہ جانے کتنی گرل فرینڈز ہوں گی اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوگا، مگر پاکستان واپس آتے ہی انہیں مردانگی یاد آ جاتی ہے۔ میں بتا رہی ہوں، میں مزید اس شخص کی مردانگی کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ امی بھی تب تک اس کے کمرے کو صاف کر چکی تھی۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے نہیں، اپنے اس لاڈلے سے جا کر پوچھو۔ زندگی جہنم بنائی ہے اس نے میری۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ امی کو جب بعد میں ساری بات کا پتہ چلا تو انہیں بھی اپنی بیٹی پر نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ ضدی لڑکی کس پر گئی تھی۔ اسے جب بھی کسی کام سے روکا ٹوکا جاتا تو وہ جان بوجھ کر وہی کام کرتی، چاہے اس کا انجام کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ امی اسے ہر طرح سے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ وہ اسے پیار سے بھی منع کرتی تھی اور بعض اوقات سختی بھی کرتی، لیکن عروہ نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو کوئی بھی بات نہیں سنے گی۔ پورا دن اس نے کمرے میں بند رہ کر گزار دیا، لیکن شام کے وقت جب بھوک اسے ستانے لگی تو وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی۔
دل ہی دل میں اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہر حال میں زاویہ شاہ سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اب وہ کچھ ایسا کرے گی کہ زاویہ شاہ خود بخود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب وہ کھانے کی میز پر گئی تو سب لوگ پرسکون انداز میں کھانا کھا رہے تھے اور زاویہ شاہ تو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے دن کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنے پلیٹ میں چاول نکالے، زاویہ شاہ کی کرخت آواز گونجی، تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ اس نے خالی خالی نظروں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو دیکھا جو اسی کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے فرحان نے لقمہ دیا۔ بھائی، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ اس بار بھی 2-3 سبجیکٹس میں فیل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عروہ نے اگلے ہی پل اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زور سے مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کی امی ایمان بیگم نے انتہائی ناگواری سے عروہ کو دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مذاق کر رہا تھا وہ۔ ان کا لہجہ حقارت کا آمیز تھا۔ میرا آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی مذاق نہیں، اور یہ بات میں اسے پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں۔ میرا رزلٹ جیسا بھی آئے، آپ میں سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں آپ میں سے کسی کا بھی نہیں کھاتی۔ عروہ، زبان سنبھال کر بات کرو۔ امی ایک دم غصے میں آ گئی۔ اس لڑکی نے آج پھر ان سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ امی، میں سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہی ہوں، واقعی ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر ہی وہاں سے اٹھ کر واپس کمرے میں آ گئی، جبکہ پیچھے امی سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ایمان بیگم بھی غصے سے سرخ ہو گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ زاویہ شاہ اور عروہ کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ذرا ہمارے بچے زاویہ شاہ کو دیکھو، کس قدر سمجھدار اور میچور انسان ہے، اور اس بیوقوف عروہ کو دیکھو، 24 گھنٹے ہی اس کی ناک پر غصہ سوار رہتا ہے۔ اور اس طرح کی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، یا 2-4 دن کے اندر ہی اجڑ کر میکے واپس آ جاتی ہیں۔ اگر اس کا باپ آج زندہ ہوتا تو شاید اسے لگام ڈال دیتا۔ تم نے تو اسے کچھ زیادہ ہی آزاد چھوڑ دیا۔ آخر میں انہوں نے ساری بات امی کے اوپر ڈال دی۔ وہ بھی بس اپنی بیٹی کی وجہ سے خاموش رہی، سنتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے دل کے کسی کونے سے آہ نکلی کہ کاش ان کا شوہر زندہ ہوتا تو آج شاید حالات تھوڑے مختلف ہوتے۔ اس دوران زاویہ شاہ مکمل طور پر خاموش رہا۔ اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کے وقت وہ عروہ کے کمرے میں گیا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی۔ دوسری طرف سے عروہ کی غصیلی آواز گونجی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، یہاں سے چلے جائیں۔ دروازہ کھولو عروہ۔ زاویہ شاہ کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے بولنے کی۔ اس سے اچھا تھا کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کرتی۔ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ کر آ جاؤں گا۔ اس کی یہ دھمکی واقعی میں کرامت ثابت ہوئی۔ عروہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اس کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر تک زاویہ شاہ یوں ہی خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سوال کر کے اس پر احسان کر رہا ہو۔ مجھے آپ سے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ یہ سن کر زاویہ شاہ طنزی انداز سے مسکرا دیا۔ پھر تو تمہارا مسئلہ کسی بھی طرح سے حل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے اچکا دیے۔ عروہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اور میں بھی آپ سے شدید نفرت کرتی، تو اب اس رشتے کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو آپس میں مشورہ کر کے ختم کر دیں۔ زاویہ شاہ کے صبر کا پیمانہ وہیں پر لبریز ہو گیا۔ وہ جب بھی اس لڑکی سے کوئی سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا تو عروہ ہمیشہ الٹا ہی جواب دیتی۔ دیکھو مس عروہ، اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات تم بٹھا لو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا۔ عروہ نے بے ساختہ پیچھے کی طرف قدم ہٹایا۔ زاویہ شاہ بھی مسلسل اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر عروہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویہ شاہ نے اپنی دونوں انگلیاں اس کے سر پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے کسی بھی طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہ سوچ چھوڑ دو اور اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس میں تمہاری بہتری ہوتی ہے۔ عروہ نے فوراً جواب دیا، اپنی بیوی کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، اس کو تماشا بنانا کہاں کی بہتری ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ کو مجھے ذلیل کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو اپنا بہت بڑا فیل ہوتا ہے۔
سابیہ شاہ نے اگلے ہی پل اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جمایا، لیکن اس نے عروہ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ عروہ پھر سے سن ہو گئی اور اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ فیصلہ دادی جان کی مرضی سے ہوا تھا اور ہمارے خاندان میں رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ یہ رشتہ ابھی نہیں ٹوٹ سکتا، تمہیں کمپرومائز کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے بیڈ پر اطمینان سے لیٹ گیا اور ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ تمہیں وہاں پر کوئی پریشانی تو نہیں؟ جبکہ عروہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس کمرے سے نکل جائے، اس نے جواب دیا، میرا کالج بہت اچھا جا رہا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک شخص سے پریشانی ہے اور وہ ہے آپ کی ذات۔ عروہ نے پھر سے الٹا جواب دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ساری زندگی تم میری وجہ سے پریشان رہو گی؟ سابیہ شاہ نے شرارتی انداز میں کہا تو عروہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ سابیہ شاہ کو عروہ کا یہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ عروہ کو کسی دن بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس روپ میں بہت ہی حسین اور کیوٹ لگتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ عروہ پھر سے رونا نہ ڈال دے کیونکہ وہ حد سے زیادہ سینسیٹیو تھی۔ کافی دیر تک وہ جان بوجھ کر اسے باتیں کرتا رہا اور پھر اس پر احسان کرنے والے انداز میں اٹھا، اس کے بعد تم سے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے لٹل گرل؟ اس کے بالوں کو خراب کرتے ہوئے بولا۔ عروہ نے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا، اور آپ بھی مجھ پر فضول کی پابندیاں نہیں لگائیں گے بگ بوائے، اس کے انداز میں بولی۔ سابیہ شاہ کندھے اچکاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عروہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور بڑبڑائی، تمہارے ساتھ تو میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی، پوری زندگی گزارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے مسٹر سابیہ شاہ۔ اگر تم سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے اس گھر سے فرار ہونا پڑا تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ مجھے بس اپنی زندگی پر تمہارا سایہ برداشت نہیں ہوتا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ وہ تکیے میں منہ دے کر دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سابیہ شاہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنی قید میں رکھے گا اور وہ اس کی ماتحت نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح بہت زیادہ خوشگوار تھی۔ رات جلدی سونے کی وجہ سے صبح اس کی جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی جہاں ملازمہ جوس بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جوس کس کے لیے ہے۔ دراصل صبح سابیہ شاہ جاگنگ کے لیے جاتا، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا، اس لیے وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی اور ملازمین کو دیکھ کر میٹھے انداز میں بولی، تم سائڈ پر ہو جاؤ، میں جوس بناتی ہوں۔ یہ سن کر بانو ایک دم پریشان ہو گئی۔ ارے نہیں چھوٹی بی بی، آپ بلا وجہ زحمت کریں گی، مجھے بنانے دیں۔ عروہ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ جب میں تمہیں ایک بار کہہ رہی ہوں کہ سائڈ پر ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کچن سے باہر نکل جاؤ، مجھے بحث کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ عروہ کا غصہ دیکھ کر بانو سہم کر فوری طور پر کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ عروہ اب اس جوس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں ملانے لگی۔ پہلے تو اس نے اس میں جی بھر کر نمک ڈالا اور پھر اس کے بعد وہ باقی چیزیں بھی شامل کر رہی تھی جن میں سوڈا سر فہرست تھا۔ اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اور اس کی شکل کو درست کرنے کے بعد عروہ نے وہ جوس ٹرے میں رکھا۔ اس وقت تک سابیہ شاہ بھی واپس آ چکا تھا۔ کچن میں عروہ کو دیکھ کر اسے واقعی میں حیرت ہو رہی تھی۔ آج یہ سورج مشرق سے کب نکل گیا؟ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں روز صبح جلدی ہی اٹھتی ہوں۔ عروہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی تھی کہ آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے جوس بناؤں گی۔ یہ دیکھیں، ویسے بھی امی کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے کام کیا کرو، اس سے تم دونوں میں محبت پیدا ہوگی، تو میں نے سوچا کہ آج سے محبت بڑھانے کا آغاز کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سابیہ شاہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے ایک نظر جوس پر ڈالی جو کہ شکل سے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور پھر دوسری نظر عروہ کو دیکھا جس نے اپنے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ مصنوعی ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، آسانی سے عروہ کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے جا کر کرسی پر بیٹھا اور دوسری کرسی عروہ کے لیے کھینچ دی۔ تم بھی یہاں پر بیٹھو۔ عروہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کیونکہ اس کا ارادہ وہاں سے بھاگنے کا تھا، لیکن سابیہ شاہ نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پہلے تم پیو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اور بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔
ساویہ شاہ نے فلرٹی انداز میں کہا تو عروا کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ میں ڈائٹ پر ہوں، میٹھا نہیں پی سکتی ورنہ میری ڈائٹ خراب ہو جائے گی، اس نے بہانہ بنایا۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے ایک دم سیاہ پڑ گیا، کیونکہ جوس میں اس نے جس طرح کی چیزیں شامل کی تھی اس کے بعد تو اس میں بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ایک گھونٹ پی لیتی۔ فکر مت کرو جان، ایک گھونٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہہ کر زاویہ شاہ نے زبردستی اسے جوس پلایا۔ اگلے ہی لمحے سارا جوس فوارے کی صورت میں عروا کے منہ سے نکلا۔ زاویہ شاہ کا چہرہ، اس کے کپڑے برباد ہو گئے۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا، جبکہ عروا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے خاموشی سے کھڑی اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، وہ بھاگنے لگی تھی کہ زاویہ شاہ نے پھر سے اس کا بازو کھینچا اور اسے زاویہ شاہ نے اسے شیلف کے ساتھ پن کر دیا۔ ابھی سارا جوس تم خود ختم کرو گی اور ایک بھی گھونٹ پھینکو گی نہیں۔ زاویہ شاہ کا لہجہ دو ٹوک تھا اور ہر طرح کی لچک سے پاک۔ عروا کی تو سانسیں اکھڑنے لگی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ نہیں پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور نہ ہی دوبارہ ایسی کوئی شرارت کروں گی، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ لیکن زاویہ شاہ اتنی آسانی سے کہاں اسے بخشنے والا تھا۔ اس نے جوس زبردستی عروا کے لبوں سے لگایا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اگر تم نے یہ جوس ختم نہ کیا تو تمہارا اپنے کمرے سے نکلنا بھی بند کر دوں گا، تمہارے کمرے کو تالا لگاؤں گا اور چابی میرے پاس ہوگی۔ عروا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ آپ مجھے زہر لگتے ہیں، اس نے دوبارہ سے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ زاویہ شاہ نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں جواب دیا، اور تم مجھے بے حد حسین اور خوبصورت لگتی ہو، تم مجھے میرے دل کے قریب محسوس ہوتی ہو، چلو اب شاباش جلدی سے جوس ختم کرو۔ عروا نے کسی طرح سے وہ جوس تو پی لیا، لیکن اس کے فوری بعد وہ واش روم کی طرف بھاگی، اسے قے شروع ہو گئی۔ زاویہ شاہ نے ملازمہ کو کچن میں طلب کیا اور باقی کا غصہ اس پر اتارا۔ وہ بیچاری سر جھکا کر کھڑی بس اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ صاحب جی، میں نے چھوٹی بیبی کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بول سکی۔ زاویہ شاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کن انداز میں اپنے آپ سے کہا، تمہاری چھوٹی بیبی کا دماغ تو میں ٹھکانے پر لگاتا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، وہ آخر یہ حرکتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہے۔ شام کے وقت جب زاویہ شاہ آفس سے گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ تیار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جانے کا تھا، لیکن اپنی الماری کی حالت دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سارے کپڑے زمین پر پڑے تھے اور ان پر کیچڑ آلود پاؤں کے نشانات تھے۔ اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی، یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ عروا بیگم کا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں گیا لیکن وہ خالی تھا، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد زاویہ شاہ نے اسے پوری حویلی میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی، نہ جانے سے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ بعد میں جب زاویہ شاہ نے امی سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ اپنی نانی سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے، امی اسے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی تو میں نے بھی اسے اجازت دے دی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ زاویہ شاہ کا پارا ہائی ہو گیا، کیونکہ اس کے ننیال میں اس کے بہت سے مرد کزن تھے جن سے زاویہ شاہ انسیکیور ہوتا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر اپنی نانی کے گھر گھومنے کے لیے جائے۔ اس نے یہ بات کبھی بھی امی سے نہیں کہی تھی، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ امی خود سمجھدار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ یہ سن کر امی کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے میرے سارے کپڑے برباد کر دیے ہیں چاچی جان، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ ابھی میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ہر حال میں اسے چیزیں کلیئر کرنی ہیں۔ امی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ہوائی گھوڑے پر سوار تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی اسے آواز دیتی رہ گئی لیکن اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ بعد میں وہ بھاگتی ہوئی اپنے ساس کے پاس گئی لیکن دادی جان انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی کہ فکر مت کرو، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، تم عروا کو کال کر کے اسے ساری صورتحال سمجھا دو۔ امی نے جب اپنی بیٹی کو کال ملائی تو دوسری طرف عروا نے کال کاٹ دی اور پھر اس نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی بلکہ اپنا موبائل بند کر کے کمرے میں پھینک دیا۔
اس وقت وہ اپنے کزنس کے ساتھ موجود تھی اور لاؤنج میں بیٹھ کر انگلش مووی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سی زبردست ایکشن مووی تھی اور ہیرو بھی اس کا پسندیدہ۔ لاؤنج میں سب کزنس اکٹھے تھے۔ کچھ کزن سائڈ پر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ کچن میں موجود کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ حویلی کے سارے بڑے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ جب بھی وہ یہاں پر آتی تھی تو زاویہ شاہ اور باقی لوگوں کو اکثر بھول جاتی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہے، جہاں پر اس کے لیے صرف اور صرف خوشیاں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے سب کزنس اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے اور وہ اس کے ساتھ مل کر بہت زیادہ انجوائے کرتے۔ اچانک ہی ٹی وی پر ایک رومانٹک سین آیا۔ عروہ کا چہرہ ایک دم شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ریموٹ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ باقی کزنس بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی وقت زاویہ شاہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اس کی بھاری بھرکم آواز سن کر سب لوگوں کو ہی سانس سونگ گیا، کیونکہ زاویہ شاہ وہ واحد شخصیت تھی جس سے عروہ کے سارے کزن ڈرتے تھے۔ عروہ نے آگے بڑھ کر ٹی وی کا سوئچ ہی نکال دیا۔ کچھ بھی تو نہیں چل رہا، وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولی تو زاویہ شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ماموں کہاں پر ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ عروہ نے خاموشی سے باہر کی طرف اشارہ کر دیا اور خود جا کر زارا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ یہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ زارا نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں عروہ سے سوال کیا تو وہ جواب دیے بغیر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور بھی کافی دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو دھیمے سے لہجے میں بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے شوہر نامدار سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جب بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو میرے شوہر کو بے چینی ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اتنی پرسکون کیوں ہوں، اسی وجہ سے وہ میری خوشیوں کو غارت کرنے کے لیے میرے سر پر مسلط ہو جاتا ہے۔ عروہ کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت دیکھ کر زارا کو تھوڑا سا عجیب بھی محسوس ہوا۔ عروہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو اور جیسا تم گمان کرتی ہو ویسا نہ ہو۔ تم زاویہ شاہ کو ایک بار سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ایک جینٹل مین ہے، لیکن تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہیں برا ماننے پر مجبور کر دیتی ہو۔ عروہ نے انتہائی ناگواری سے زارا کو دیکھا اور اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں اسی شخص کی سائڈ لینی ہے تو اس کے پاس جاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ وہاں سے کچن میں آ گئی اور اب اپنی دوسری کزن کے ساتھ بیٹھ کر زاویہ شاہ کی برائیاں کرنے لگی۔ دوسری طرف زاویہ شاہ اس کے ماموں سے اجازت لے چکا تھا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ دادی جان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے اور وہ سب عروہ کو یاد کر رہی ہیں۔ کیا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے؟ عروہ کے ماموں نے کھلے دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ اسے لینے کے لیے واپس اندر داخل ہوا تو کچن سے آتی ہوئی عروہ کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، مجھے تو وجلات ایک آنکھ نہیں باتا، جب سے میرا اس سے نکاح ہوا ہے تب سے میں اس کی قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری سانسوں پر بھی پابندی لگا دے گا کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک میں سانس نہیں لے سکتی۔ آپ نہیں جانتی حاجرہ باجی، اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہے۔ حاجرہ نے اس کی پشت پر کھڑے زاویہ شاہ کو دیکھ لیا۔ اس نے عروہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد جب وہ پلٹی تو زاویہ شاہ پورے قد کے ساتھ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے سپاٹ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل رہے ہیں، میں نے تمہارے ماموں سے بات کر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوری طور پر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عروہ کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ ایک بار پھر سے اپنی تیز زبان اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیا۔ یا اللہ، میں ہر بار غلط موقع پر ہی کیوں زبان چلاتی ہوں؟ وہ دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو زاویہ شاہ نے اسے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ بہت تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ عروہ کو اچانک ہی ڈر لگنے لگا۔ زاویہ شاہ، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو زاویہ شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا۔ مجھے فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہہ کر اس نے رفتار مزید تیز کر دی۔ زاویہ شاہ، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے رش میں تیز گاڑی چلانا مناسب ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زاویہ شاہ کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عروہ اپنے کزنس کے سامنے اسے اس طرح کے الفاظ میں ڈسکس کرتی ہوگی۔
حویلی پہنچنے کے فوری بعد اس نے دادی جان سے عروہ کی شکایت لگائی تو وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے زاویہ شاہ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ابھی وہ چھوٹی بچی ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا کرو۔ یہ سن کر زاویہ شاہ بھڑک اٹھا۔ 19 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ اسے ایک چھوٹی بچی کہتی ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی ایک چھوٹا بچہ ہی ہوں، میں بھی اب اس کا لحاظ نہیں کروں گا۔ عروہ جو کہ دروازے کے باہر ہی کان لگا کر کھڑی تھی، فوری طور پر کمرے کے اندر آ گئی اور تیز لہجے میں بولی، دیکھا دادی جان کیسے دھمکی دے رہے ہیں یہ مجھے؟ اس طرح سے اکثر ہی مجھے مارنے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، اسی لیے تو یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ عروہ کی زبان پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ زاویہ شاہ نے اپنے اندر اٹھتے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، پہلے تو میں صرف تمہیں دھمکی دیتا تھا، لیکن اب میں تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام ہو گیا تو میرا نام بھی زاویہ شاہ نہیں۔ دادی جان مجھے اگلے ہفتے بھی رخصتی چاہیے، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھ سے اب اس کی مزید بیوقوفیاں برداشت ہوتی ہیں۔ آپ خود ہی کہا کرتی تھی کہ جب لڑکی پر ذمہ داری آئے تو وہ سمجھدار ہو جاتی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اب اس کے سر پر ذمہ داری ڈال دی جائے۔ عروہ کافی دیر تک تو کچھ بول ہی نہ پائی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بدتمیزی بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں ابھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے پہلے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے اور اسکالرشپ پر مجھے امریکہ بھی جانا ہے۔ زاویہ شاہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ اسکالرشپ کے لیے اچھے مارکس چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ڈگری بھی ضروری ہے، لیکن تم تو ابھی تک FLC بھی کلیئر نہیں کر پائیں۔ تمہاری دوستی یونیورسٹی تک پہنچ گئی اور یہاں پر تمہیں ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی۔ دادی جان میں نے آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، رخصتی اگلے ہفتے ہوگی اور یہ میرے ساتھ امریکہ بھی جائے گی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ زاویہ شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ دادی جان کو اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ اور میں نے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے تایا اور چچا سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے دادی جان، لیکن پلیز میری فی الحال اس جلاد سے شادی مت کیجیے گا، ورنہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ دوسری طرف جب زاویہ شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سارے پرفیومز توڑ ڈالے۔ سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور جو عزت نہیں کرتے تھے وہ اس سے ڈرتے تھے، لیکن عروہ اسے کسی بھی خاطر میں نہ لاتی۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکا تھا، لیکن عروہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ زاویہ شاہ اس وقت شیشے میں کھڑا اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ وہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر عروہ کا مسئلہ کیا ہے۔ اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ادھر عروہ نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ تایا جان نے بھی اسے سمجھا دیا تھا کہ بیٹا شادی تو تمہیں ہر حال میں زاویہ شاہ سے ہی کرنی ہوگی، اور جہاں تک تمہاری پڑھائی کا سوال ہے تو فکر مت کرو، وہ شادی کے بعد تمہیں پڑھنے سے نہیں روکے گا، بلکہ اس کا ارادہ تو تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانے کا ہے۔ عروہ نے یہ سنا تو اس کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ اگر وہ پاکستان میں رہ جاتی تو شاید یہاں پر اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش بچتی، لیکن امریکہ میں تو زاویہ شاہ نے اسے کچا چبا جانا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ اس نے ایک رات گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، ابھی وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے ہلکا سا پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ زور سے چلانے لگی تھی کہ زاویہ شاہ نے اس کے لبوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اسے سیدھا کرتا ہوا دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت نفرت اگل رہی تھی۔ زاویہ شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر جمایا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ وہ غراتے ہوئے بولا۔ عروہ نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو وہ اس کے مزید قریب ہو گیا۔ کیا تم گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ عروہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اتنا سامان لے کر تم کہاں پر جا رہی تھی؟ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ زاویہ شاہ دبے دبے انداز میں چلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حویلی کے باقی لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے، کیونکہ اسے اپنی ہی بدنامی ہوتی۔ وہ فی الحال صرف عروہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا اور اسے اندر بند کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم میں تھوڑا سا بچپنا بھرا ہوا ہے، لیکن
اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچپنا نہیں ہے، تم آخر اس بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم اپنی ماں کی عزت کا خیال کر لیتی، جو پہلے ہی تمہاری وجہ سے خاندان کے کسی بھی شخص سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ ان میں بھی شاید انہی کا قصور ہے، انہیں تمہیں بے تحاشا محبت دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے باپ کی موت کے بعد انہیں تمہیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ یہ سن کر عروا نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا اور روتے ہوئے بولی، میرے بابا کے بارے میں ایک بھی لفظ مت کہیے گا، یہ سب کچھ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کیونکہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں دیکھتی کہ کس کی ہمت تھی جو مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرتا۔ آپ بھی اسی وجہ سے میرے سامنے سر اٹھا کر کھڑے مجھ پر حکم چلا رہے کیونکہ میرے سر پر میرے بابا کا سایہ نہیں۔ اسی وجہ سے آپ آزاد ہو گئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل اکیلی ہوں اور میری ماں کمزور، وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ میری ماں ڈرتی ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کے کسی بھی فیصلے سے انکار کیا تو آپ لوگوں نے ہمیں گھر سے بے دخل کر دینا ہے، لیکن مجھے آپ سے کسی بھی چیز کا ڈر نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ جبکہ زاویہ شاہ اپنی جگہ پر بالکل منجمد ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عروا نے اپنے اندر ان لوگوں کے لیے اس حد تک نفرت بھری ہوئی ہے۔ اس نے عروا کو کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ فی الحال ٹھیک وقت نہیں اور عروا اسے سننا بھی پسند نہیں کرے گی۔ وہ لب بھیجتا ہوا بیسمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کا رخ امی کے کمرے کی طرف تھا جو کہ نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب وہ پلٹی تو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے زاویہ شاہ کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ عروا نے پھر سے کوئی بیوقوفی تو نہیں کی؟ ان کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے بے تحاشا محبت اور فکر مندی تھی۔ یہ سن کر زاویہ شاہ نے اپنا سر جھکا لیا اور انہیں ساری داستان سنا دی۔ امی کا دل بند ہونے لگا۔ میں اسے سمجھا کر تھک چکی ہوں کہ تم لوگ اس کے دشمن نہیں ہو، لیکن اسے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ اس کی آزادی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ اسے قیدی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ زاویہ شاہ چونک گیا کیونکہ عروا نے یہ باتیں اس سے بھی کہی تھی۔ پھر اس نے امی سے عروا کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ سب کچھ اس کے نکاح سے شروع ہوا۔ دراصل زاویہ شاہ کی شروع سے ہی فطرت تھی کہ وہ اپنے ساتھ منسوب چیزوں اور لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا اور ان کے تحفظ کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کے لیے تیار رہتا۔ جہاں تک عروا کا سوال تھا تو وہ اس کی یتیم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منکوحہ بھی تھی۔ زاویہ شاہ کو اس سے بے تحاشا محبت تھی۔ اگر کوئی زاویہ شاہ سے سوال کرتا کہ اس دنیا میں اس کے لیے سب سے قیمتی شے کون سی ہے تو وہ یقیناً عروا کا ہی نام لیتا۔ اس چھوٹی سی گڑیا میں زاویہ شاہ کی جان بستی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا، اسے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا اور واپسی پر اسے لینے کی ذمہ داری بھی زاویہ شاہ کی ہی تھی۔ اگر وہ کبھی کسی فضول لڑکی سے یا پھر لڑکوں سے دوستی کرتی تو زاویہ شاہ اس کی دوستی بھی توڑوا دیتا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسے مکمل طور پر تنہا کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عروا بعد میں کسی مشکل میں پھنسے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عروا کو پڑھانے کے لیے بھی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اسے ٹیوشن دیتا آیا تھا۔ اگر عروا کو کھیلنا ہوتا تو اس کے پاس صرف زاویہ شاہ کا ہی آپشن بچتا، یا پھر وہ اپنی نانی جان کے گھر جاتی، وہاں پر بھی اسے رات رکنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ اسے واپس آنا ہوتا۔ ان سب چیزوں سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ جب وہ اپنی باقی سہیلیوں کو لاپرواہی اور پوری آزادی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتی تو اسے اپنی زندگی جہنم جیسی محسوس ہوتی۔ اس کی ساری سہیلیاں آؤٹنگ کے لیے جاتی تھی لیکن اسے ہر چیز کے لیے زاویہ شاہ کی اجازت درکار ہوتی۔ صرف زندگی میں پہلی بار اس نے زاویہ شاہ سے چھپ کر مری جانے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں پر بھی بہت زیادہ انجوائے بھی کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ زاویہ شاہ کے آدمی تب بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی صرف اسی وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ زاویہ شاہ نے اس بار اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی اس پراسرار شخصیت کو عروا سخت ناپسند کرتی تھی۔ ابھی جب زاویہ شاہ سے اس کا نکاح ہوا تو وہ اور بھی زیادہ انسیکیور ہو گئی۔ نکاح کے 2 گھنٹے بعد ہی ان دونوں کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ پورا راستہ اس نے خاموشی میں گزارا۔ وہ پہلی بار جہاز میں سفر کر رہی تھی، اس لیے حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور دوسری طرف کل رات ہونے والے واقعے کے بعد اسے زاویہ شاہ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ جہاں تک حویلی کے باقی لوگوں کا سوال تھا
تو انہوں نے اسے بہت ہی محبت سے رخصت کیا۔ اس کی امی نے بھی اسے کل رات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ زاویہ شاہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ مطمئن بھی تھی کہ زاویہ شاہ نے اس کی عزت رکھی۔ جیسے ہی جہاز پرواز کرنے لگا تو اس نے خوفزدہ ہو کر زاویہ شاہ کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما اور اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ زاویہ شاہ اس دوران خاموش بیٹھا رہا، اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد عروہ خود ہی اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ زاویہ شاہ کی مسلسل خاموشی اسے کھٹک رہی تھی، کیونکہ آج نہ تو وہ اس کے ساتھ طنز و مزاح کر رہا تھا اور نہ ہی اسے مخاطب کر رہا تھا۔ عروہ سے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تو زاویہ شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ عروہ یہ دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر انہیں مجھ سے بات نہیں کرنی تو میں بھی ان سے بات کرنے کے لیے ماری نہیں جا رہی، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ بات کرتے کرتے موبائل میں مصروف ہو گئی اور کورین ڈرامے دیکھنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر آواز اونچی رکھی ہوئی تھی کیونکہ زاویہ شاہ کتاب پڑھا تھا، لیکن زاویہ شاہ نے اسے تب بھی کچھ نہیں کہا اور آرام سے کتاب پڑھتا جا رہا تھا۔ بعد میں اس نے کورین ڈرامے بھی لگائے تھے کیونکہ زاویہ شاہ اکثر ہی اسے اس طرح کی خرافات دیکھنے سے منع کرتا۔ زاویہ شاہ نے تب بھی اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ عروہ کو الجھن بھی ہونے لگی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ زاویہ شاہ کے اندر کا کیڑا بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے روکے، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ 1 مہینے تک محترمہ کے کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں کرے گا تاکہ وہ محترمہ کی شکایت کو دور کر سکے، اسے پتہ چل سکے کہ قید کرنے میں اور حفاظت کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں امریکہ پہنچے تو عروہ کی یک دم ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی اور اس سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی کہ وہ یہاں پر بڑے بڑے شہروں میں گھومنے کے لیے جائے گی۔ تب بھی زاویہ شاہ نے اسے منع نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ جیسا تمہارا دل کرتا ہے تم ویسا ہی کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپارٹمنٹ میں جانے کے بعد بھی زاویہ شاہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ عروہ جو کہ اپنے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کر رہی تھی، اچانک ہی اس کی نظر زاویہ شاہ کے بیگ پر پڑی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کپڑے نکالے اور سیٹ کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنا اور زاویہ شاہ کے لیے کھانا بھی بنایا، لیکن اس نے وہ کھانا چکھنا بھی گوارا نہیں کیا بلکہ اپنے لیے باہر سے آرڈر کیا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ عروہ بولے بغیر نہ رہ سکی تو زاویہ شاہ آئی برو اچکاتا وہ بولا، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں نے تو اب کچھ بھی نہیں کیا، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا تھا۔ زاویہ شاہ نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے۔ مجھے لگا کہ یہ صرف تم نے اپنے لیے بنایا ہے کیونکہ تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے نا، اسی وجہ سے میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا۔ خیر یہ تم خود ہی کھا لینا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر برڈن پڑے، اور جہاں تک تمہاری اسٹڈیز کا سوال ہے تو میں نے تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا ہے، تو میں ساری لوکیشن سمجھا دوں گا، کل تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کیا میں اکیلے جاؤں گی؟ پریشانی سے بولی۔ ظاہر سی بات ہے، تمہیں ہمیشہ سے ہی شوق تھا کہ تم اپنے سارے کام اکیلے کرو، تو میں نے سوچا ہے کہ اس بار کسی سائے کی طرح تم پر مسلط نہیں ہوں گا بلکہ تمہیں مکمل آزادی دوں گا۔ تم اگر چاہو تو ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، یا پھر یہاں سے بسیں بھی جاتی ہیں، اس کا کارڈ بھی تمہیں مل جائے گا۔ عروہ کی سٹی ایک دم گم ہو گئی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی کہ زاویہ شاہ نے اس کے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دیا، لیکن اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ شاید اسے اب اس قید کی عادت ہو گئی تھی جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کا ماحول بالکل الگ تھا اور کافی زیادہ بولڈ بھی تھا۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی اپنی کلاس میں پہنچی۔ زاویہ شاہ جو کہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر آیا تھا، وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ وہ بس اس سے دور رہنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ابھی بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عروہ کا وہاں پر پورا دن بہت اچھا گزرا، لیکن اس نے کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کی۔ جب بھی کوئی لڑکا پہل کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے ذہن میں زاویہ شاہ کی نصیحتیں گونجنے لگتی۔ حالانکہ آج زاویہ شاہ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، پھر بھی وہ ان کی طرف مائل نہیں ہو پائی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئی۔ اس نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ وہ رات کو کافی لیٹ گھر واپس آئی۔
اسے لگ رہا تھا کہ زاویہ شاہ سے کچھ سوال جواب کرے گا، لیکن وہ اطمینان سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ عروہ نے سلام کیا تو اس نے گردن ہلا کر جواب دیا اور اس کے بعد پھر سے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں عروہ نے اپنی مرضی کے سارے کام کیے، لیکن اسے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر موڑ پر زاویہ شاہ کو مس کرتی۔ ایک دن اس کی ایک دوست نے اپنے ساتھ اپارٹمنٹ میں چلنے کے لیے کہا تو وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ایک بہت بڑی گینگ کا حصہ ہے جو کہ معصوم لڑکیوں کو پھانس کر ان کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹ پر بھیجتی ہے۔ عروہ نے جب وہاں پر اور بھی لڑکوں کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کی دوست ڈیسی نے اس کے بازو کو مضبوطی سے جکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرتے، دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور زاویہ شاہ پولیس کو لے کر وہاں پر داخل ہو گیا۔ عروہ اسے دیکھ کر فوری طور پر اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ اسے مسلسل معافیا مانگ رہی تھی، جبکہ زاویہ شاہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب عروہ کی پوری زندگی بدل گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد عروہ پر یہ راز اشکار ہوا کہ پاکستان میں اس کی جن دوستوں کو حد سے زیادہ آزادی ملی ہوئی تھی، وہ ایک کلب میں ناچتے ہوئے پکڑی گئی۔ وہ پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ ان کے شریف ماں باپ کو ان کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ عروہ بھی کسی زمانے میں انہیں کلبوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی، لیکن اب اسے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہر موڑ پر اسے احساس ہو رہا تھا کہ زاویہ شاہ اس پر کیوں پابندی لگاتا۔ اگر زاویہ شاہ اسے نہ بچاتا تو شاید وہ بھی اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی عزت کھو دیتی۔ اس رات عروہ کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے پوری زندگی زاویہ شاہ کو غلط سمجھا، اس کی محبت کو قید سمجھا تھا، اس کی فکر کو دشمنی سمجھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی اور زاویہ شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ، اس کی گہری آواز سنائی دی۔ عروہ نے دروازہ کھولا تو زاویہ شاہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر عروہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گال آنسو سے بھیگے ہوئے تھے۔ زاویہ شاہ نے بغیر کچھ کہے کتاب بند کی اور اسے دیکھتا رہا۔ عروہ نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ آپ کی ہر بات میں نے اپنی دشمنی دیکھی، آپ کی فکر کو میں نے پابندی سمجھا، آپ کی محبت کو میں نے قید سمجھا، لیکن آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مجھے صرف بچانا چاہا، آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین ہی چاہا تھا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زاویہ شاہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہا، پھر اس نے عروہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمے سے بولا، اٹھو۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں تھی، ایک عجیب سی نرمی تھی جو عروہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زاویہ شاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، میں نے کبھی تمہیں قید نہیں کیا عروہ، میں نے صرف تمہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اس دنیا میں تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی چیز تمہیں تکلیف دے۔ عروہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، کیا آپ نے مجھ سے نفرت نہیں کی؟ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ… زاویہ شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمے سے کہا، جس دن سے میں نے تمہیں سمجھا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے تم سے صرف محبت کی، نفرت تو میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس وقت پہلی بار عروہ کو زاویہ شاہ کی خاموشی میں چھپی ہوئی محبت کا احساس ہوا۔ پہلی بار اسے اس کی آنکھوں میں وہ چیز نظر آئی جو وہ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتی تھی مگر جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ اس نے اس رات زاویہ شاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دے گی، اور زاویہ شاہ نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اور اسے کبھی بے وجہ نہیں روکے گا۔ اگلے 4 سال دونوں نے امریکہ میں گزارے اور یہ 4 سال عروہ کی زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔ زاویہ شاہ نے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا، اس کی پڑھائی میں مدد کی، جب وہ تھکتی تو اس کے لیے خود کھانا بناتا، جب وہ اداس ہوتی تو اسے ہنسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ عروہ کو اب احساس ہو چکا تھا کہ زاویہ شاہ کی پابندیاں دراصل اس کی محبت کی زبان تھی۔ وہ اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی فکر اور حفاظت کے ذریعے محبت جتاتا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان کی تمام دیواریں گر گئیں اور ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی۔ جب وہ پاکستان واپس آئے تو عروہ کی گود میں ان دونوں کی ننھی سی بیٹی تھی جو کہ اپنے باپ کی آنکھیں لے کر آئی تھی
اور اپنی ماں کی شرارت۔ حویلی میں سب لوگوں نے ان کا بہت دھوم دھام سے استقبال کیا۔ عروہ نے جب حویلی کا دروازہ دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کبھی یہی حویلی اسے قید خانہ لگتی تھی، لیکن آج یہی حویلی اس کا گھر تھا، اس کی پناہ گاہ تھی۔ ساویہ شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ عروہ نے اپنی بیٹی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، سوچ رہی ہوں کہ کاش میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا لیا ہوتا تو ہم نے اتنا وقت لڑتے ہوئے ضائع نہ کیا ہوتا۔ ساویہ شاہ نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو وقت گزر گیا وہ بھی ہمارا ہی تھا عروہ، اگر وہ لڑائیاں نہ ہوتی تو شاید ہم ایک دوسرے کو اتنی گہرائی سے کبھی نہ سمجھ پاتے۔ عروہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلی بار واقعی گھر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ساویہ شاہ پر یقین کرنے کے بعد عروہ کی ساری محرومیاں ختم ہو گئی۔ اس نے جانا کہ محبت ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی محبت خاموشی سے پہرا دیتی ہے، آنکھوں سے نظر رکھتی ہے اور دعا میں دل میں دعا کرتی ہے۔ اور ساویہ شاہ کی محبت بھی بالکل ایسی ہی تھی، خاموش، گہری اور ہمیشہ کے لیے۔